أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووصف كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. یہ دو چار سطریں جو عربی خطبہ کی پڑھی جاتی ہیں، ان کا اصل مطلب یہی ہے کہ حضرت انسان ایک تھوڑے سے وقت کے لیے اس دنیا میں آتا ہے، پھر اس کو قبر میں جانا ہوگا، برزخ ہوگا، پھر قیامت کے دن دربار خداوندی میں پہنچنا ہوگا. اچھے کام کرنے والوں کو انعام ملے گا، غلط کام کرنے والوں کو سزا ملے گی. ابدیت، سرمدیت اور ہمیشہ رہنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہو. عمریں معین ہے، 950 سال ہو جائے تب بھی چلا جانا ہے، 63 سال ہو جائے تب بھی چلا جانا ہے، 25 سال ہو جائے تب بھی جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس پوری کائنات کو حضرت انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ اس کو کہتے ہیں اسم جلالہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذوالجلال والاکرام ہے، یہ اللہ کا نام ہے. اس کے علاوہ باقی 99 نام شمار کیے جاتے ہیں، وہ در حقیقت صفات ہیں، نام نہیں ہے، لیکن ان کو نام کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی ان کو نام کہا گیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، آپ انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں، کسی اور کی طرف آپ نہ جائیں. لیکن کبھی اگر آپ بیٹھیں اللہ کے 99 نام کو دیکھیں تو اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ رؤوف مہربان بھی ہے، عطوف یہ بھی مہربانی، یعنی زیادہ تر نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں. کبھی خالق کہا گیا ہے، کبھی رازق کہا گیا ہے، کبھی دوسرے. جبار بھی ہے لیکن بہت کم. اسی طرح قہار بھی ہے، یہ بھی بہت کم. اسی واسطے آپ سورہ فاتحہ جو ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں اس میں رحمان رحیم 4 دفعہ آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 دفعہ یہ آیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ 2 دفعہ، یہ 4 دفعہ آیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمان رحیم کا. اصل میں عالم کی خلقت اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، ہماری خلقت اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، ہمارے آباء و اجداد کی خلقت اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، ہماری اولاد کی خلقت 4 ٹکے جو اللہ ہمیں دیتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے، صحت و سلامتی دیتا ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، عقل دیا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر حافظہ دیا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، آنکھیں دی ہیں، یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں جو ہمیں ملی ہوئی ہے. اللہ جلدی ناراض نہیں ہوتا، اللہ غضبناک نہیں ہوتا. اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم بندہ بن کر رہیں، ہم شریف بن کر رہیں، ہم بیوے بن کر رہیں، ہم میں تسنع نہ ہو،
ہم میں بناوٹ نہ ہو، ہم میں اونچائی کی فکر نہ ہو، ہم میں کبر نہ آ جائے، ہم میں تکبر نہ آ جائے، ہم میں ایسی کوئی چیز نہ آ جائے جو دلالت کرے کہ اب میں بڑا بن گیا ہوں۔ یہ نہیں، بلکہ انسان بنو، انسانوں کو انسان سمجھو، اپنے جیسا سمجھو۔ سب انسان ایک ہی طرح پیدا ہیں، سب انسان ذکر اور انثیٰ سے، مرد اور عورت سے پیدا ہوئے ہیں، سب انسانوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر قبائل ہیں تو یہ پہچان کے لیے ہے۔ اصل یہی ہے کہ جس بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ زیادہ ہوگا، اللہ کی بات کو زیادہ مانتا ہوگا، اللہ کے حکم پر زیادہ عمل کرتا ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے۔ اور جو بات نہیں مانتا ہوگا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی عزت نہیں۔ ماشاءاللہ آپ کھاتے پیتے لوگ ہیں، آپ کی فیکٹری ہیں، کارخانے ہیں، آپ بہت بڑے افسر ہیں، سینکڑوں آدمی آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ اب یہ کام کرنے والے بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جو بہت اچھا کام کرتے ہیں، آپ کے اشارے کو سمجھتے ہیں، آپ ان کی عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جان بوجھ کر شرارت کرتے ہیں، کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے، گھساؤ ہوتا ہے، کبھی اس طرف چلا گیا کبھی اس طرف، تو آپ اس کو کہتے ہیں بندہ بن جا، بندہ بن جا، انسان بن جا، اچھا کام کرے گے تو نوکری رہے گی، وگرنہ نوکری۔ یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ہم میں سے جو اللہ کی بات کو مانتا ہے اللہ اس سے خوش ہے، جو اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہے، جو اللہ کے فرمان پر عمل پیرا ہے وہ اللہ اس سے خوش ہے۔ اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ خوش ہے، لیکن اللہ کہتا ہے صرف نمازیں نہیں، صرف نمازیں نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ بہت عبادت گزار ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، کبھی تسبیح پڑھ رہا ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس کا اپنا عمل ہے، ٹھیک ہوگا اپنی جگہ، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، کاروبار میں کیسا ہے، معاملات میں کیسا ہے۔ کہنے لگے وہ تو ڈھیلا ہے، کسی سے کچھ چیز لیتا ہے تو دینے کا نام نہیں لیتا۔ فرمایا پھر کچھ بھی نہیں، دونوں کام کرنے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی ہمارا رویہ اچھا ہو، مخلوق کے ساتھ بھی ہمارا رویہ اچھا ہو، مخلوق کے ساتھ ہمارا برتاؤ بھی اچھا ہو، مخلوق کی عزت بھی کریں، انسان کی عزت بھی کریں، کاروبار میں ہم اچھے ہوں، لین دین میں ہم اچھے ہوں، جس سے کوئی چیز لی ہے وعدہ خلافی نہ کریں، اس کے مطابق دے دیں۔ اگر میں مولوی صاحب ہو کر نجف کا پڑھا ہوا ہو کر لوگوں کے پیسے کھا جاؤں گا، قرض لیا تھا نہیں دوں گا تو میری کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے، نماز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، خطبے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تو لوگوں کے پیسے کھا گیا۔ پھر یہ کیسے ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے، اللہ کہتا ہے کبریائی میری ہے، اللہ اکبر میرے نام کے ساتھ آپ کہتے ہو، کبھی تکبر نہ کرو، کبھی تسنع نہ کرو، کبھی اپنے آپ کو بڑائی نہ بناؤ۔ اب مثلا میں مولوی ہوں، میں اپنے آپ کے ساتھ مولانا بھی نہیں لکھتا اور اس کے بعد شروع کر دوں لکھنے میں یا کسی چیز میں آیت اللہ، تو لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کیا، یہ تو مولانا بھی نہیں لکھتے تھے، اب آیت اللہ بن گئے۔ آیت اللہ کے لیے کم از کم ضروری ہوتا ہے کہ وہ درس خارج جو پڑھایا جاتا ہے نجف میں یا بعد میں ایران میں شروع ہوا ہے، جو پڑھا رہا ہو وہ اپنے آپ کو آیت اللہ کہلا سکتا ہے۔ خالی مولوی پڑھا ہوا جو درس خارج نہیں پڑھا رہا وہ اپنے آپ کو آیت اللہ، یہ تصنع ہے، یہ بناوٹ ہو جائے گی۔ ہم بھی اپنے آپ کے ساتھ لکھتے بھی نہیں، کہتے بھی نہیں، لوگ کہتے ہیں جو کہ 97 سے درس خارج ہم پڑھا رہے ہیں۔ اور یہ درس خارج بھی مجھ سے شروع کرایا تھا خواجہ اشرف صاحب ہوتے تھے، جو زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے تھے، آپ بھی درس خارج پڑھائیں۔ اور کوئی سے آپ نے درس خارج پڑھا ہے، 3 جلدوں میں عربی میں ہم نے چھاپا بھی ہے، وہ درس خارج چھاپا ہوا موجود ہے، لیکن ان کی بات کو زیادہ میں نے نہیں مانا۔ ایران میں آیت اللہ فاضل لنکرانی تھے، وہ کہتے تھے آپ کے ہم جماعت پڑھا رہے ہیں، آپ بھی پڑھائیں۔ ایک دفعہ کہا، میں نے انشاءاللہ کہہ دیا۔ دوسرے سال گئے، پھر انہوں نے کہا، پھر مجھے پریشانی ہوئی،
تیسرے سال درس خارج 97 میں شروع کر کے گیا. تو گویا در حقیقت یہ تصنع نہیں ہونا چاہیے، بناوٹ نہیں ہونا چاہیے، اپنے لیے بڑے بڑے القاب اختیار نہیں کرنے چاہیے. جتنی تواضع ہوگا، انکساری ہوگی، اتنا آدمی جو ہے وہ اچھا سمجھا جائے گا. تو قرآن مجید میں رحمت سورہ فاتحہ میں 4 دفعہ آیا ہے، ویسے 333 دفعہ ہے، یہ صرف سورہ فاتحہ میں 4 دفعہ آیا ہے. حالانکہ 7 آیتیں ہیں، 7 آیتوں میں 4 دفعہ یہ آیا ہے. لیکن اللہ کا غضب وہ تو 1 دفعہ آیا ہے. غضب کا تذکرہ غیر المغضوب علیہم وہ 1 دفعہ آیا ہے. ظالم گمراہ کا تذکرہ 1 دفعہ آیا ہے. تو گویا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کا بندہ بن کر رہے. پھر میں نے بارہا یہ کہا کہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم کہہ دیتے ہیں، سوچتے نہیں کیا کہہ رہے ہیں. یہ ہم اللہ کے ساتھ عہد کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، پیمان باندھ رہے ہیں، لکھ کر کریں یا ویسے کریں کہ یا اللہ میں صرف تیری ہی بات مانوں گا، تیرے ہر حکم پر عمل کروں گا، سچائی اختیار کروں گا، صداقت اختیار کروں گا، امانت دار بنوں گا، کسی کا پیسہ نہیں کھاؤں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا. یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، صرف نماز خالی نہیں آتی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد بھی بڑی آپ ہی کی ہے. ہر شخص مدد کرتا ہے. مجھے کبھی آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، میں کہتا ہوں جی اس صاحب کا نام مجھے معلوم نہیں، آپ بتائیں. تو جاہل ہوں نا تبھی پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیتے ہیں. کسی جگہ میں کہتا ہوں فلاں گھر جانا ہے کہ راستہ نہیں معلوم ہو رہا، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. لیکن ہم ایک دوسرے کے مددگار چھوٹے ہیں، لیکن اہل بیت کے بارے میں ہم ان کو وسیلہ بنا کر دعائیں کرتے ہیں. دوسرے امور وہ بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا اور ہمارا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. ہم خاک ہیں اور وہ نور ہیں، پاک ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن وہ بھی جو مدد کریں گے ہماری اللہ کی دی ہوئی قوت سے کریں گے، اپنی طرف سے نہیں. لذا سب سے بڑا مدد کرنے والا، ہماری مدد کرنے والا بھی اور بڑی شخصیتوں کی مدد کرنے والا بھی اللہ ہے. پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کبھی اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ پٹری سے اتر رہے ہیں، لین سے اتر رہے ہیں، ہم میں تکبر پیدا ہو رہا ہے، تصنع پیدا ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے بار بار رجوع کریں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. معنی کو دیکھیں، غور و فکر کریں کہ میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، میں اس طرف تو نہیں جا رہا، میں کسی اور طرف تو نہیں جا رہا، صحیح ڈگر پر ہوں. صرف ابا کبا پہننا کافی نہیں، ضروری ہے کہ صحیح راستے پر میں چلوں، صراط مستقیم پر چلوں، کسی وقت میرے اندر تصنع نہ آئے، تکبر نہ آئے، یہ چیزیں پیدا نہ ہوں. اور صراط مستقیم کن کا ہے؟ وہ بڑی بڑی شخصیتوں کا ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے. جب قرآن مجید پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کس کس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کن پر انعام ہے، کن کے لیے کہا ہے اتممت علیکم نعمتی، کن کے لیے کہا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کن کے لیے کہا ہے کہ ہم ان کو مولا بنا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. اصل یہی ہے کہ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے، لیکن 5%، 10% ان کی سیرت پر عمل کر کے اپنے اندر نور پیدا کر سکتے ہیں، روشنی پیدا کر سکتے ہیں. 5%، 10% تاریکی کو اپنے اندر سے دور کر سکتے ہیں. جن پر نعمت ہے ان کے علاوہ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایسے جن پر غضب ہے اللہ کا، اور ایسے کہ جو گمراہ سمجھے جاتے ہیں. غضب کن پر ہے اللہ کا؟ کبھی سورہ نور پڑھیں، یہ 18ویں پارے میں ہے. ویسے نزول کے لحاظ سے یہ سورت 102 نمبر ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں جو پہلا رکوع ہے نا، اس میں کہا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیک عورتوں پر تہمت نہ لگایا کرو. اگر تہمت لگاؤ گے 80 کوڑے لگیں گے. اگر آدمی زنا کرتا ہے نا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے. لیکن اگر وہ تہمت لگائے کسی پر کہ انہوں نے زنا کیا ہے،
اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو 80 کوڑے۔ کتنا فرق ہے؟ صرف 20 کا فرق ہے نا۔ خود زنا کرے 100 کوڑے، کسی پر تہمت لگاتا ہے مرد پر عورت پر تو اس کے لیے پھر 80 کوڑے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے شریف آدمی پر تہمت لگانا؟ 4 گواہ اگر موجود ہیں جنہوں نے غلط کاری دیکھی ہے تو پیش کرو۔ اگر 4 گواہ موجود نہیں ہے، 3 بھی ہوں تب بھی تینوں کو 80 کوڑے لگیں گے۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم کسی پر تہمت نہ لگائیں، کسی شریف آدمی پر ہم تہمت نہ لگائیں، کسی پر بہتان نہ لگائیں، کسی پر بدگمانی نہ کریں۔ ہمارے ملک میں تو 24 گھنٹے یہی ہوتا ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ آج کل جو سوشل میڈیا شروع ہوا ہے اس میں یہی ہوتا ہے، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا۔ 80 کوڑے لگیں گے اگر وہ زنا کی تہمت لگاتا ہے، خود زنا کرتا ہے تو پھر 100 کوڑے ہیں۔ اسی میں آخر میں یہ آیا ہے کہ اگر ایک آدمی کا دماغ چل گیا ہے، وہ اپنی بیگم سے یہ کہتا ہے آپ کا بچہ میرا نہیں ہے، شوہر ہے کہتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو اس وقت گواہ بھی کوئی نہیں، سامنے کوئی آدمی نہیں کہ وہ پیش کر سکے کہ میری بیگم نے غلط کام کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دفعہ قسم کھا کر کہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اب مرد جب عورت کو کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ جو آپ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے یہ میرا نہیں، یہ کسی اور کا لے کر آئی ہو، تو حکم دیا گیا ہے کہ 4 دفعہ پہلے مرد قسم اٹھائے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اب عورت نے کیا کام کرنا ہے؟ 5ویں دفعہ عورت جو قسم کھائے گی وہ یہ کہے گی اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر میرا شوہر سچا ہے، یعنی میرا شوہر جو کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ کسی اور سے میں لائی ہوں، اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر میرا شوہر سچا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا پھر یہ بچہ اس کا شمار نہیں ہوگا اور اس کو اس کے لیے وراثت وغیرہ یہ چیزیں ان کی نہیں ہوں گی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی غضب نازل کر رہا ہے عورت پر اگر وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اگر وہ سچ کہہ رہی ہے تو اس پر غضب نہیں آئے گا۔ تو اللہ کا غضب اس عورت پر ہو سکتا ہے جو عورت قسم کھا رہی ہے کہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر میرا شوہر سچا ہے، اور اگر شوہر جھوٹا ہے تو اگر یہ غضب اللہ کا شوہر پر ہوگا، اس پر نہیں ہوگا۔ تو غضب اللہ کا ہر جگہ نہیں آتا۔ کتنا بڑا کام ہے کہ آپ نے یا کسی نے شادی کی ہے، عورت مرد کے ساتھ عقد ہوا ہے، عقد یہ ہے ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے، یہ بندھن ساری زندگی کا ہے، عہد و پیمان ساری زندگی کا ہے۔ کتنے دفعہ گیا ہے رشتہ مانگنے کے لیے، اس کے ماں باپ گئے ہیں، کتنی منتیں کی ہیں کہ ہمیں رشتہ دے دو۔ پھر جب نکاح کے لیے گیا ہے تو جلوس لے کر گیا ہے 300-400 آدمی کا، اکیلا نہیں، ایک عورت کو لے آنا ہے لیکن جلوس لے کر جاتا ہے 400-500 آدمی کا، اتنی عزت کے ساتھ لے آیا ہے۔ پھر لڑائی جھگڑے خرافات اور مرد آپس میں لڑ رہے ہیں، کبھی 3 مہینے بعد طلاق ہو رہی ہے، کبھی سال بعد ہو رہی ہے، کبھی یہ ہمکانہ فعل ہے۔ گویا ہمیں اپنے عہد و پیمان کا خیال نہیں، ہمیں اپنے وعدے کا پاس نہیں، ہم اس قابل نہیں رہے اب کہ کوئی معاہدہ کر سکیں، اس قابل نہیں رہے کہ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ۔ اور عورت اور مرد کا معاہدہ ایسا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے عورتیں تمہارا لباس بن گئی ہیں، تم عورتوں کا لباس بن گئے ہو، عورتیں تمہاری عزت ہیں، تم عورتوں کی عزت ہو، عورتیں اب ظرف ہیں، آپ کے بچے ان سے پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی نسل ان سے چل رہی ہے۔ پھر لڑائی جھگڑے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ در حقیقت اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے تو بیوی یہ قسم کھاتی ہے کہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر میرا شوہر سچ کہہ رہا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلہ میں جب کوئی آدمی آ جاتا ہے مشرک بن جاتا ہے اس پر بھی اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ کتنی قوم تھی یہودی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کتنا خیال کیا۔ فرعون ان کو تباہ و برباد کر رہا تھا، اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، موسیٰ آئے ان کو نکال کے لے گئے،
اس طرح کے دریا میں وہ سب ڈوب گئے، یہ دریا سے نکل گئے، ان کی حکومت قائم ہو گئی، جہاں فرعونی رہتے تھے وہ سب تباہ ہو گئے، ان کے مکانات، ان کے محلات یہودیوں کو مل گئے، آرام سے رہ رہے ہیں ان کے مکانات میں، محلات میں، پہلے غلام تھے اب بادشاہ بن گئے، اتنی بڑی عزت ملی، لیکن شرارتی قوم تھی۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ حضرت موسیٰ بیچارے گئے اللہ کے دربار میں، پہاڑ پر گئے، کوہ طور پر، وہاں جا کے کچھ دن رہنا تھا، 20 دن اللہ کا حکم اور ہو گیا لوگوں کے امتحان کے لیے۔ جب 40 دن ہو گئے تو ان لوگوں نے اپنا بچھڑا بنا لیا، بچھڑے کو خدا بنا لیا۔ جبرائیل کے پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی اس مٹی کو انہوں نے لیا، بچھڑے کو کھلایا تو اس نے آواز دینی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ کہنے لگے یہ ہمارا خدا ہے جو آواز دے رہا ہے، کیونکہ بچھڑا بولتا تو نہیں، یہ بنا ہوا تھا، زیورات کا بنا ہوا تھا بچھڑا کہ یہ بول رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں پر بھی غضب ہے، جن لوگوں نے عجل کو خدا بنا لیا ہے، سینالہم غضب من ربہم، ان پر اللہ کا غضب ہوگا کہ انہوں نے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ولا تطغوا فیہ، سرکش نہ بنو، سرکش بن جاؤ گے تو میرا غضب آپ لوگوں پر ہوگا اور تباہ ہو جاؤ گے۔ تو گویا مطلب کیا ہوا کہ سرکشی بھی اللہ کے غضب کی موجب بنتی ہے، اور اگر بچھڑے کو خدا بنا لیا جائے تب بھی اللہ کے گویا کہ غضب کا موجب بنتا ہے۔ ایک اور چیز جس کو اللہ کا غضب کہا گیا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کی وہی حالت ہے آج کل، حقیقتاً دیکھا جائے تو اللہ کی رحمت نہیں ہے مسلمانوں پر، 57 ملک ہیں، اللہ کا غضب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، سورہ ممتحنہ 28ویں پارہ میں ہے، اس کا نمبر ہے 91۔ اے ایمان والو، اللہ نے جس قوم پر اپنا غضب نازل کیا ہے اس قوم کے ساتھ محبت کی پینگیں نہ بڑھاؤ۔ اب کیا ہے، اسرائیل کے پیچھے سارے عرب لگے ہوئے ہیں، کبھی کوئی اس کے محتاط ہو رہا ہے، کبھی کوئی اس کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے۔ ابراہیمی دین، رسول اللہ کا دین بھول گئے، اب نیا ابراہیمی دین آ گیا، حالانکہ ابراہیمی دین وہی رسول اللہ کا دین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ محبت رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوگا۔ اور غضب کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ سب سے پہلی گڑبڑ قابیل نے کی تھی، جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، اور بھائی کہتا ہے میں ہاتھ ہی نہیں لگاؤں گا آپ کو، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ پہلا غلط کام اس نے کیا تھا۔ انسان کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ غضب اللہ علیہ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا۔ یہ 5واں پارہ سورہ نساء میں ہے کہ جو شخص قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، اور جہنم میں آرام سے نہیں بلکہ اس کو دھکے مار کر اللہ کا غضب ہوگا اس پر، اللہ کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن عذاب عظیم اس کے لیے تیار ہے۔ ایک مومن کو جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے، اللہ کا اس پر غضب ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ جب مسلمانوں نے اپنی لین بدل لی اور اللہ کے معین کردہ امامت کے سسٹم کو قبول نہ کیا تو تبدیلی شروع ہو گئی۔ وہ تبدیلی اس حد تک پہنچ گئی کہ ایک شخص جو شام کا امیر تھا وہ خلیفہ معین جو تھے ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور باقاعدہ جنگ کی گئی، جس کو جنگ صفین سے
تعبیر کیا جاتا ہے 6 مہینے یہ جنگ رہی ہے، جس میں 1,20,000 آدمی مارے گئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو اس کے بعد کربلا کی جنگ نہ ہوتی۔ جب امیر شام نے مولا علی کے ساتھ جنگ کی ہے تو راہ ہموار ہو گئی پھر اسی سے کہ یزید بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرے۔ یہی محرم ہی ہے۔ اس زمانے میں 61 ہجری تھی، آج 1446 ہجری ہے۔ 1385 سال پہلے ایک طرف 72 یا زیادہ سے زیادہ 112، 102 بھی ہیں، 112 بھی ہیں، نام مختلف مل جاتے ہیں۔ دوسری طرف کتنے آدمی تھے؟ لوگوں نے 1,00,000 سے زیادہ بھی کہا ہے، لیکن نہیں، عام طور پر جو فوجیں آئی ہیں ان کو شمار کیا جائے تو 25 سے 30,000 بنتے ہیں۔ لیکن مصر کے علماء نے کوشش کر کے اس تعداد کو 6,000 بنایا ہے کہ 6,000 تھے شامی کوفی جو لڑنے والے تھے، ایک 72 آدمی کے ساتھ، یہ 102 کے ساتھ، یہ 105 کے ساتھ۔ یہ بالکل اس طرح دیکھیں کہ جب حضرت مسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تو پہلے 70 آدمی آئے، وہ کچھ نہ کر سکے تو دوبارہ بلائے گئے، حتیٰ کہ 700 آدمی جب ہو گئے تو ابن زیاد نے کہا 1 آدمی اور ادھر 700 آدمی، تو جواب یہ کہا گیا کہ یہ کوئی عربی کا سبزی فروش نہیں، خاندان نبوت کا فرد ہے۔ تو ان کے مقابلے میں 700 آدمی آ گیا تھا، تو یہاں 6,000 بھی اگر ہو ان کے مقابلے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایک مومن کو قتل کریں گے تو تمہاری جزا جہنم ہوگی، ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں حبیب ابن مظاہر جیسے صحابی بھی شہید ہو گئے، حالانکہ ان کو تو صحابیوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ بھی شہید ہو گئے، اور اس طرح کی شخصیتیں شہید ہوئی۔ زہیر ابن قین جو جنگ تینوں تک عثمانی کہا جاتا تھا، اس کو جو جنگ جمل صفین میں مولا کائنات کے مقابلے میں تھا، وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ یہ ساری بزرگ شخصیتیں شہید ہوئی ہیں۔ اور اس میں اور نہیں بلکہ امام حسن کا ہم شکل قاسم بھی شہید ہو گیا ہے۔ تو جب قاسم کو شہید کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن کو شہید کیا گیا۔ کاش وہ دیکھتے کہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر ہے، اس کو تو ہم شہید نہ کریں۔ ہم شکل پیغمبر کو دیکھ کر پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ کیسے ہم ان کو قتل کریں، لیکن ان کی لاش کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، قاسم کی لاش کے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اس کو اسلام کہیں گے؟ صرف اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ ان کو شہید کرنے کے بعد میں جو کام کیا گیا وہ یہ ہے کہ اہل بیت کو قید کر کے، یہ 1400 سال گزر گئے، ہم بھی سن لیتے ہیں، وقتی طور پر ہم گریہ بھی کر لیتے ہیں، چند منٹوں کے بعد ہم نارمل ہو جاتے ہیں چونکہ ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن کیا کبھی سوچا کہ کن کو قید کر کے لے جایا جا رہا ہے؟ کبھی سوچا یہ کون تھے جن کو قید کر کے لے گئے ہو؟ اس میں ایک تو بیمار تھے امام حسین کے بیٹے زین العابدین، ایک ان کے چھوٹے بیٹے 4 سال کے تھے، باقی بیویاں تھیں۔ یہ بیویاں کون ہیں؟ نبی زادیاں ہیں۔ یہ بیویاں کون ہیں؟ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ بیویاں کون ہیں؟ یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں۔ ان کو قید کر کے یہ آدمی جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کربلا کا واقعہ کربلا ہی میں ختم ہو جاتا تو آج آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ کیا کیا گیا ہے، کیا نہیں کیا گیا۔ لیکن اللہ نے یہ انتظام کیا تھا جس کا اظہار رسول اللہ بھی کرتے رہے ہیں، اور مولا کائنات نے بھی آخری وصیت میں یہ کیا ہے کہ حسین جس وقت آپ سفر کے لیے جائیں تو زینب کو ساتھ لے کر جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب نے لوگوں کو بتانا ہے کہ کربلا میں کون شہید ہوا، کیونکہ عام شہرت یہ تھی باغی کو شہید کر دیا گیا ہے، امیر المومنین پر کسی نے بغاوت کی ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن زینب تھی جو قید ہو کر گئی، انہوں نے بتایا کہ کون شہید ہوا ہے۔ جب یہ کوفہ میں پہنچے تو اس وقت جناب زینب نے ابن زیاد کے سامنے خطبہ دیا اور کہنے لگی کہ تکبر کر رہا ہے تو، سوچا یہ کیا کر دیا ہے تو، کس قدر ظلم ستم تو نے کیا ہے،
کیا تیری منزلت میں اضافہ ہو گیا ہے؟ تو بھول گیا ہے کہ تو کس کو قتل کر رہا ہے؟ اصل یہی ہے کہ اہل بیت کو قتل کرنے کے بعد تیری حقیقت ظاہر ہو گئی ہے۔ اب ہر کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ ابن زیاد اور یزید وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا ہے، ان کی عزت نہیں کی۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ کوفہ کے دربار میں جب بی بی پہنچی ہیں اس وقت یہ کہتی ہیں رسول اللہ، لوگ آپ پر درود پڑھتے ہیں، فرشتے آپ پر درود پڑھتے ہیں، آپ کی بیٹیوں کو قید کر کے کوفہ لایا گیا ہے، پردہ دار بیٹیوں کو کوفہ قید لایا گیا ہے، معصوم بیٹیوں کو کوفہ لایا گیا ہے۔ صرف اسی پر نہیں بلکہ شہر بشہر پھرایا جا رہا ہے، یا رسول اللہ آپ نے دیکھا کہ آپ پر تو لوگ درود پڑھتے ہیں، آپ تو حسین کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے، حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، کربلا کی مٹی حسین کی لاش پر اڑ رہی ہے، دفن تک نہیں کیا گیا۔ اور جب بی بی پہنچی ہے نا دمشق میں تو یزید کا دربار ہے، تو اس وقت بی بی نے اس وقت یہ کہا یزید اس دن سے ڈر جب تو ایسی عدالت میں جائے گا کہ تیرے خلاف مقدمہ کرنے والے محمد مصطفیٰ ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ اسی شخص نے میری بیٹیوں کو میرے بیٹوں کو شہید کیا اور میری بیٹیوں کو قید کر کے جو ہے وہ لے گیا ہے۔ اے انسان کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ تھوڑا سا کام تو نے کیا ہے؟ اور اس کے بعد بی بی نے ایک کلمہ کہا کہ جس سے جتنے لوگ تھے وہ رونا شروع ہو گئے، یا رسول اللہ یزید کی بیوییں، یزید کی کنیزیں پردہ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور تیری بیٹیاں درباروں میں پھرائی جا رہی ہیں، لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں یا خوش ہو رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تیری بیٹیاں درباروں میں پھرائی جا رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کو بھول گیا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ کلمہ کہنا تھا کہ جو لوگ خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے حسین کو قتل کیا، اب پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، میں نے تو کہا ہی نہیں تھا، حالانکہ کہا بھی تھا، سب کچھ کیا تھا۔ تو زینب نے جا کے بتایا حسین باغی نہیں تھا، رسول اللہ کا نواسا تھا، اور میں باغی مرد کی بہن نہیں ہوں، رسول اللہ کی نواسی ہوں، علی و فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے خود تعارف کیا۔ یاد رکھو، یاد رکھو، ہم شیعہ تب بنیں گے جب محرم ہماری زندگی میں تبدیلی لائے، ہم پکے مومن بن جائیں، صداقت، امانت، عہد کی پاسداری، تمام صفات ہم میں آ جائیں، ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تیری اولاد کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔